امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون دیکھیے کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ جب یزید مر گیا 3 سال 8 مہینے گزر گئے اور کچھ عرصہ گزرنے لگا۔ وہی کوفہ کا مختار سقفی جس کے یہاں حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اترے تھے، مختار سقفی عوام میں ایک آواز اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو پوری عوام امام حسین کی طرف تھی اور سارے لوگ اٹھ پڑے اور کہا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں، اور سارے لوگ مختار سقفی کے جھنڈے تلے آ گئے۔ پھر مختار سقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ایک فرضی خط لکھا تھا اور لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھ دیا ہے کہ قاتلان امام حسین کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا ہے، اگر وہ نواسہ رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مختار سقفی کو اب اور طاقت مل گئی۔ مختار سقفی نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد مختار سقفی نے کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار سقفی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے شمر لایا جاتا ہے۔ جب شمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقفی کہتا ہے بتا شمر تیرا کیا حال کیا جائے، اور کہا تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھیں۔ اتنا سنتے ہی شمر کانپنے لگا اور شمر کہتا ہے اے مختار سقفی مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ مختار سقفی نے کہا لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی، اور میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا۔ ظالم تو حکومت کی لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا، اور سنا گیا ہے امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا ہے، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ شمر یہ سن کر خوف سے کانپنے لگا۔ مختار سقفی نے جلادوں سے کہا سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اسے تڑپا تڑپا کر مارو۔ اس طرح سے شمر کو پہلی بار سزا دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ قاتلان حسین میں سے ایک کا انجام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ شمر کے بعد اب عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ عمر بن سعد جب گرفتار کر کے لایا جاتا ہے تو عمر بن سعد سے مختار سقفی پوچھتا ہے تم کہاں تھے؟ تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی؟ عمر بن سعد کہتا ہے اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اب میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن سعد کی یہ بات سنتے ہی مختار سقفی نے للکارا اور کہا ظالم تو نے جس دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا تجھے اس دن سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ تو نے نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا، اور وہ تو ہی تو ہے جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا، اب سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ عمر بن سعد یہ سنتے ہی خوف سے کانپنے لگا، اور پھر عمر بن سعد کے لڑکے کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد مختار سقفی نے کہا عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا میں دیکھ کر برداشت کیسے کروں گا؟ تو مختار سقفی نے کہا جب امام حسین کے بچے علی اصغر کے تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا رہے تھے تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مختار سقفی نے کہا مارو ان ظالموں کو، اور عمر بن سعد کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، آنکھیں نکالی گئی، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا۔
اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا، اور اس طرح سے قاتلان حسین میں سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔ اب تیسرا دشمن گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ تیسرا دشمن خولی پکڑا جاتا ہے، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے سر کو جدا کیا تھا۔ یہ وہ مردود ہے جو امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا۔ خولی کو پکڑنے کے بعد مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا، اور مختار سقفی نے حکم دیا اسے اس طرح کی سزا دی جائے کہ اسے دنیا یاد رکھے۔ مختار سقفی نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں کو ایک ایک حصے میں الگ کر دو۔ ہاتھ پاؤں الگ کرنے کے بعد خولی کی زبان کاٹی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی۔ اس طرح سے خولی کو سزا دی گئی۔ اب حرملہ ابن کاہل پکڑا جاتا ہے۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہی مردود ہے جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے کہا اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، اس کے پیروں کو بھی باندھ دو، اور اس کے منہ کو اوپر اٹھاؤ، اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلی ہو جائے، اور تیروں کے ذریعے سے اس کی گردن جدا ہو جائے۔ اس طرح سے حرملہ ابن کاہل کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار سقفی کی فوج جاتی ہے تو ابن زیاد وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن ابن زیاد زیادہ دن تک چھپ نہیں سکا، اور اسے مختار سقفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ مختار سقفی نے ابن زیاد سے کہا اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا مختار تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ مختار سقفی نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، اور اتنی بے دردی کے ساتھ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا گیا، اور مختار سقفی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے نتھنے میں گھس جاتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے، پھر منہ سے گھسا اور نتھنے سے نکلا، پھر ناک میں سے گھس کر منہ سے نکلتا ہے، اور 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، پھر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے ابن زیاد کو بھی سزا دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جوہنی، مالک بن نصیر، حمل بن مالک، ان تینوں کے مختار سقفی نے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلکتے مر جائیں۔ پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل طائی کو پکڑ کر لایا گیا۔ یہ وہ حکیم بن طفیل طائی خبیث ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، پھر اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن صبیح کو لایا گیا۔ عمر بن صبیح نے شہدائے کربلا میں سے کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا، اسے بھی نیزوں سے چھید چھید کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد زید ابن رکات کو پکڑ کر لایا گیا۔ زید ابن رکات وہ خبیث تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو بھی تیروں سے چھلی کیا گیا، مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ ہی جلوایا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 60,000 یزیدی مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے، کتنے اندھے اور کوڑھی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا، اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہ بجھتی، اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے، اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ صرف 6 سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو گیا۔